اب نوٹ کر لیجئے یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب الملائم میں پڑھیے. بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے سروں پر ٹنا ہوا. بدترین ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظمیٰ، جس کو کہ میں بھی آپ کو گواہی پیش کر دوں گا، جسے کہا گیا ہے لاسٹ کروسیڈ. بش نے بھی کروسیڈ پلس کھول دیا تھا، پھر واپس لیا اس نے. نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے اور ہندے بادہ خارب شاہ. کروسیڈ کہہ کر پھر واپس ہو گیا. یہ کروسیڈ اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا. گریٹر اسرائیل بڑھے گا، عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے. اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمیٰ. عیسائی 80 علم لے کر اے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہو گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج، 9.5 لاکھ فوج. یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے اب کس لیے؟ تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا، اب ہمیں اسلامی فنڈامنٹلزم سے نپٹنا ہے. جانتے خطرہ یہی ہے، اب اسلام ابھر سکتا ہے. مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے، اوپر خاکستر آ گیا ہے، تمہیں اٹھانا بیٹھنا. یہ اندر تو انگارہ ہے، اوپر سے راکھ ہے، اسے دھوکہ میں کھا جانا ان کے دلوں کے اندر. اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ اسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کریں. اور میں حیران ہوا تھا اس کمبخت کو اسپانیہ کا خیال کیسے آ گیا. ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں، ہم تو بھول گئے. وہ تو 500 برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا. اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے عرض فلسطین پہ یہودی کا اگر اب اسپانیہ پر حق نہیں کیوں پہلے عرب کا. اسپانیہ میں تو 800 سال حکومت کی مسلمات ہے اور ابھی 500 برس ہی گزرے ہیں. یہودی تو عرض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے. انہیں لا کے آباد کیا گیا، عربوں کے سینے میں خنجر ٹھونک دیا گیا. وہ چھوٹا سا ملک جو چاہتا سکتا، کوئی پوچھنے والا نہیں. امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا. اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہو گئے تو 99 ختم ہو جائے گی ایک بچے. یہ حدیث صحیح. اور آپ نے فرمایا ویل للعرب ان شر القریب طرف، عربوں کے لیے ہلاکت سے، عربوں کے لیے بربادی ہے وہ شر سے جو قریب آئے. اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر دیا، دبئی جا کرنے کے لیے بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر اپنے قائد کر لینے لگا. اب سعودی عرب اس راستے پر پڑ رہا، اور اس کے بعد نمبر 2 پر جو ہے وہ پاکستانی ہے. لیکن میں اس کے پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ یقینی ہے، اس میں 2 احادیث صحیح آمد. اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا. ایک ایک یہودی قتل ہوگا، دفن ہوگا. یہ بات پہ ہوتا ہے. میں پہلی بات پچ کر رہا ہوں، وہ پاسا پلٹے گا جب پلٹے گا. ابھی جو سامنے ہے وہ کیا؟ اس ملحمۃ العظمیٰ کہا حضور نے، جسے آرمگیڈون کہتے ہیں عیسائی. آرمگیڈون کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے، آپ ڈکشنری میں مانی یعنی کہا ہے a very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world. اس دنیا کی خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی. ارمجدون اسے کہتے ہیں عربی میں، اور آرمگیڈون اسے کہتے ہیں. اور یہ بائبل کی آخری کتاب کی طرح جو اس میں کہ مکاشفات یوحنا ریویلیشنز آف سینٹ جان، یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ اور زیادہ دور تک آیا چاہتا. اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنزرویٹوز ہے، نیو کنزرویٹوز، ان کا 5 نکاتی ایجنڈا ہے متفق علیہ، جس کے تحت یہ جنگ تعلیمی شروع کی گئی. تو سن لیجیے آپ. آرمگیڈون نمبر 1، گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر 2، مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو گرانا نمبر 3، وہاں 3rd ٹیمپل، وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی 1000 قبل مسیح میں، پھر بربادگی تھی نبوکدنضر نے، دوبارہ بنائی گئی، پھر دوبارہ ختم ہوئی 70 عیسوی اور تک گری پڑی. ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا 70 عیسوی سے لے کر آج تک. ایک دیوار ہے ویلنگ وال، جہاں جاتے ہیں روتے ہیں بریتے ہیں سے، وہاں وہ بنے گا 3rd ٹیمپل. اور نمبر 4 اس میں لا کر رکھا جائے گا تخت حضرت داؤد کا. یہ تخت کہاں ہے اس وقت؟ یہ لندن شریف کے اندر، کہ ان کی پارلیمنٹ کا جو جج ہے ویسٹ منسٹر ایبے، اس پر رکھا ہوا ہے. ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی، پھر حضرت سلیمان کی ہوئی، پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا. جب حضرت سلیمان نے بنایا ہیکل مسجد اقصی، وہاں رہا وہ. ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج پوشی ہوئی. سن 70 میں ٹائٹس نے گرایا اسے ہیکل کو، وہ پتھر لے گیا
وہاں سے روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا، اور اب وہ رکھا ہوا ہے 14ویں صدی عیسوی سے آج تک وہ ویسٹ منسٹر ایم اے میں رکھا ہوا، ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا لیا گیا ہے تخت کی شکل۔ اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو، کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پیش روزی کچھ ہو، یہ لا کر رکھا جائے گا تھرڈ لیول پر، اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا جو مسیح دجال ہوگا، عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئے گے، وہ ہمارا بھی خیال ہے حضرت عیسیٰ آئے گے علیہ السلام۔ پر یہ تو بات کی بات ہے، اس وقت جو بحث کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا اثر، اور پاکستان کا معاملہ البتہ یہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ ہینگنگ ان دی بیلنس ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ امر رحم فرما، ہو سکتا اگر اسی کی شرائط ہو۔ چمن کے مالک اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر زمن سے روٹھی بہار، اب ہو سکتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موجودانہ طور پر ہمیں ملک دیا، ہم نے اللہ سے باقاعدگی کی، وعدہ خلافی کی، غداری کی، لہذا سزا دی جائے اور ہم سے یہ ملک چیت کیا جائے۔ اس جسٹ موسم دور تصم اس انہونی بات تصم جو گھیراؤ ہو رہا ہے آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور مشرق میں بھارت فورسز، بھارتی فورسز کنوں کی طرح بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈسٹیبلائز ہو جائے، یہاں اور بدامنی ہو جائے۔ اب لاہور میں پھر آج مزید دھماکے ہو گئے، 2 دن پہلے کا دھماکہ میں سہ کے آیا ہوا افریقہ پہ بیٹھا ہوں، تو جانے بچے جو ہماری اکیڈمی کا حشر ہوا وہ میں آپ کو برداشت کریں۔ یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ یہاں بدامنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے، مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں، مشرق سے بھارتی فورسز آ جائیں، اور ہمارے ایٹمی ٹانک توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے، اور ڈو ایز یو لائک۔ یہ ان کا نقشہ ہے، ہوگا کیا وہ اللہ چاہتا ہوگا، وہ جو اللہ چاہے، لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصر ہے؟ یا انقلاب برپا کرو یا اسلام لاؤ، اگر جنگوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا۔ صحابہ نے جانیں دی تھی، کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی، 12 برس تک مکی دور کے اندر پانشہ درویشی در ساد و دبا دفتر جو پختہ شمی خدرہ برستر سے جم سن۔ یوم تائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یوم احد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی؟ یوم احد پر کیا ہوا؟ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کے چہرے مبارک، یہ جو رخسار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے، اوپر خود کی 2 کڑیاں تھیں وہ اس پہ گھس گئیں، 2 دندان مبارک شہید، وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کھینچنے کی کوشش کی، دانت نکل گئے، وہ نے نکلی، کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوار آیا، اتنا خون گیا ہے کہ آپ پیش ہو گئے کہ گئے، اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا سے پاس ہو گیا، شہادت ہو۔ یہ سیرت کبھی پڑھی ہے حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا، یوم طائف میں جو کیا تھی بچی تھی، انہیں کیا پتہ کیا ہو رہا ہو۔ 3 دن تک وہ مکے کی گلیاں اور وہاں کے اوباش لوگ پتھراؤ کر گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے، تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے، یہی دنیا بھی سہارا تھا، خاندانی سہارا تھا ابو طالب کے ذریعے، اور گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیق حیات تھی، وہ بھی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ نے کہا یہ عام الحزن ہے، اب تو سب کو طے ہو گیا قریش کو کہ آپ جیسے قتل کر دو، اسی لیے آپ گئے طائف، شاید وہاں پہ کوئی بڑا سردار مانے ایمان لے آئے اس پر، تو میں اپنا برکت ادھر شفٹ کروں۔ تینوں سے ملے ہیں، تینوں نے وہ جواب دیے، نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہارے ساتھ معاف نہیں کرنے تیار ہوں۔ اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا آپ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لیے؟ دیکھو جاؤ، میں بات نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے میں بے عزتی کر بیٹھوں، واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا، جاؤ جاؤ۔ یہ سلوک محبت کے ساتھ جی، اور پھر چھوکروں کو سٹریٹ ارچن جنہیں آپ کہتے ہیں، اشارہ کیا خبر لو پتھرا ہو رہا، ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، ایک آدمی سے زید ابن حارثہ، اب سامنے سے پتھر آ رہے ہیں تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں، ڈھال بتتے مجھے لے کے پتھر دور کر رہے، آپ پیچھے سے آ رہے ہیں، چاروں طرف سے ڈھال نہیں بن سکتا، جسم رہول خون جا کر یوکیوں میں جم گیا ہے، جو کہ وہ تقریب پھر وہاں سے باپ سے اللہم الیکا اشکو قوتی و قلت حیلتی و حوانی علی الناس، اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کا، اور جو ذلت بخاری ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ، الا ملتقروٹی مجھے کس کے حوالے کر دیا، الا بعیدی یہ تجاہونی، یا میرے اوپر ہجوم کر کے آ جائے حملہ کرے، اور عدو من لگتا ہمرے، یہ دشمن کے حوالے میرا معاملہ کیا جو چاہے کرتے ہو، پھر ربطیت غالب آتی، ان لم یکن علی غضب فلا ہمت، اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ، سر تخریب کم ہے جو مزاج یاد پہ، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تو ناراض تو ہے، یہ تکلیف سے سینکڑوں صحابہ نے جان و بدل دعویٰ پیش، عذاب بھی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو رہے، اور ان فاقوں کی حالت پہ خندق شیخ کھودنے کا حکم ملا، لوگوں کی کمریں دوہری ہو رہی،
पत्थर बांधे अपने पेटों से, अपनी चादरों के साथ कस कर कब्र दोरी हो जा। और जब सहाबा उदाले चला रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, नाडुल लज़ीना बायऊ मुहम्मदा अलल जिहाद मा बक़ीना अबदा अल्लाहुम्मा ला इशा इल्ला इशुल आखिरा। सहाबा कहते थे हम वो लोग मोहम्मद से बैठी है, यदि याद करते रहेंगे जब तक जान में जान निकल जाए तो बात और जान है, जाए अभी भूख से कमर दौड़ी हुई जा रही, जान तो है। और एक तो कहते थे अल्लाहुम्मा शा इल्ला इशुल आखिरा, अल्लाह जिंदगी तो आखिरत को ही है। और हुजूर फरमाते थे, हुजूर के बैठे हुए नहीं गाउस किया लगाकर पत्थर उठा उठाकर खंदक में ले जाके मार फेंक रहे। जब सहाबा कहते अल्लाहुम्मा ला इशा इल्ला इशुल आखिरा, हुजूर फरमा रहे हैं फग़फ़िरिल अंसार वल मुहाजिरा, ऐ अल्लाह इन अंसार और मुहाजिर की मग़फ़िरत फरमा। फिर हुजूर की खिदमत में फिर लोग आए, हुजूर अब ये फाका नाका में बर्दाश्त हो गया, देखिए हमने ये पत्थर बांधे लगी पे। हुजूर ने कुर्ता उठाकर दिखाया, बाद दो पत्थर वो ये ऐसे आप इस चीज को जरा सो। बहरहाल इस मौजू पर मेरी एक किताब है मनहज इनकलाब नबवी, इनकलाब कैसे आया था, अगर दिल में जरा भी आरज़ू पैदा हो। अब मैं आपको जरा इस जो इंसानों में से इंसान दुश्मनी का जिनका सबसे बड़ा रोल है, मैं इनकी 2000 साल तारीख का आपके सामने नक्शा रखना चाहता हूँ। उन 1400 साल का तो मैंने सिर्फ 4 आपको पॉइंट्स बताए। मूसा से ईसा तक 1400 बरस अलैहिस्सलाम, 2 मरतबा उरूज, 2 मरतबा ज़वात, असीरियों के हाथों पिटवाई, बाबलियों के हाथों पटाना, ग्रीक्स के हाथों मरम्मत, रोमन्स के हाथों मरम्मत। ये जो 2000 साल है, क्योंकि अब तो जाहिर बात है 21वीं सदी शुरू हो गई, 20 सदियां हजरत मसीह को पूरी हो गई। पहली बात गौर कीजिए, हजरत मसीह की पैदाइश है सन 1 कबल मसीह। ये नुक्ता आपने कभी सुना है या नहीं? जब मिलेनियम का सिलसिला शुरू हुआ था पिछले साल, तो मैंने बयान कर दिया था कि एक अजीब हिसाब के अंदर इन्होंने गलती की हुई है। हजरत मसीह की पैदाइश हुई 25 दिसंबर को, सन इन्होंने शुरू कर दिया कि उसके बाद जनवरी आई तो पहला साल शुरू हो गया। अगर जनवरी से पहला साल शुरू हुआ तो ये 6 दिन जो है उसके पिछले साल में थे। लिहाजा कहा जाएगा कि जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न 1 ईयर बिफोर क्राइस्ट बीसी। तो 1 कबल मसीह में हजरत मसीह की पैदाइश हुई। ये आखिरी इस्राइली नबी और रसूल। यहूदी उलमा की मुखालफत, दुश्मनी, सूली पर चढ़वा देना मैं बयान कर चुका हूं। सन 33 ईस्वी में जबकि हजरत मसीह की उम्र 33 बरस थी, अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा आसमान पर उठा ली, लेकिन यहूदियों ने अपने ख्याल के मुताबिक उन्हें सूली पर चढ़वा दिया, उनकी मौत वाक़ई। अगरचे उसके बाद ये इख्तिलाफ है इनमें, यहूदी कहते हैं वो सूली पर चढ़ गया, खत्म हुआ, मर गया। ईसाई कहते नहीं, इंतकाल हुआ है मसीह का सलीब पर, लेकिन फिर वो दोबारा जिंदा हो गए। उनकी लाश एक गार में रख दी गई थी, वहां रिजरेक्शन हो गया, उनका बासे बादल मौत वही हो गया, और फिर उन्हें अल्लाह ने जिंदा आसमान पर उठा दिया। तो हमारे और ईसाइयों के दरमियान नोट कर लीजिए, ये चीज मुश्तरक है कि हजरत मसीह आसमान पर जिंदा उठाए गए। फर्क क्या है? वो समझते हैं कि सूली दिए गए, सूली पर मरे, फिर जिंदा हुए, फिर गए। हम समझते हैं कि नहीं, वमा सलबू हो वमा कतलू हो, उन्होंने ना सलीब दे सके उन्हें और ना उन्हें कत्ल कर सके, बल रफाउल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने उठा लिया। फिर हमारा और ये इसका ईसाइयों का एक और इत्तेफाक है, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, हजरत मसीह दोबारा आएंगे। ये ईसाइयों का भी अकीदा है और हमारा भी। बहरहाल तो जैसा कि मैंने अर्ज किया कि उस वक्त ये अजाब इस्तिसाल, अजाब अकबर के मुस्तहिक हो चुके थे, लेकिन अल्लाह ने इनकी मुद्दत दराज की है। लेकिन इन पर दुनियावी अजाब का एक कोड़ा जो है अल्लाह ताला की तरफ से उसी वक्त बरसा। दुनियावी अजाब दुनिया में रहते हुए खत्म नहीं किया गया। 37 बरस बाद हजरत मसीह के रफ़े समावी के 37 बरस बाद सन 70 में यहूदियों ने बगावत की रूमियों के खिलाफ, रूमी टाइटस जनरल था एक, उसने फिर जो हमला किया है, 1,33,000 यहूदी एक दिन में कत्ल किया यरूशलेम, और हैकल सुलेमानी गिरा दिया। वो हैकल पहले भी गिरा था, पहले 1400 साल के दौरान में भी नबूकदनेस्सर ने गिराया था, लेकिन फिर उसके 150 साल बाद इन्होंने दोबारा बना लिया था, इसलिए वो उसे सेकंड टेंपल कहते हैं। पहला टेंपल जो हजरत सुलेमान ने बनाया था, नबूकदनेस्सर ने गिरा दिया 587 कबल मसीह में, फिर दोबारा इन्होंने 150 साल के बाद बना लिया। वो उस तारीख का हिस्सा है, मैंने जिसके बारे में आपको तफसील नहीं बताई। इसमें यह हुआ सन 70 में वो गिरा दिया गया, वो आज तक गिरा पड़ा हुआ है। नंबर 2 ये कह दिया गया कि यहूदियों इस अर्ज़ फिलिस्तीन से निकल जाओ, तुम यहां नहीं रह सकते अब। लिहाजा जिसका जहां सींग समाया चला गया, यूरोप पे चले गए, एशिया में आ गए, अरब में आ गए। ये 3 कबीले जो रात भी मैंने अर्ज किया था, बनु कैनुका, बनु नजीर और बनु कुरैदा, ये वहां से आके मदीने में आबाद हो गए। जिसका जहां सींग समाया,
افریقہ میں، ہندوستان میں، یہاں ڈایاسپورا اسے کہتے ہیں، وہ آپ نوٹ کر لیجیے اس لفظ ڈایاسپورا، ہمارا دور انتشار، جبکہ ہمیں ہماری اصل سرزمین تو فلسطین ہے، حضرت ابراہیم کا مسکن، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کا مسکن فلسطین، یہ ہے ہماری اصل جاگیر، یہ تو ہماری جدی پشتی جاگیر ہے، لیکن یہاں سے نکال دیے گئے سن 70 عیسوی میں، اور وہاں سے لے کے 1917 تک ان کا ڈایاسپورا جاری رہا، یہ دور انتشار۔ اس دور انتشار کے اب چند حصے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ علیحدہ علیحدہ سمجھیں۔ دور انتشار کا جو پہلا جو ہے تقریباً 300 برس رومی حکمران تھے، وہ یہودیوں کے بھی دشمن تھے اور عیسائیوں کے بھی دشمن تھے، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے بھی دشمن تھے، لیکن رومی سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ رومیوں کے نزدیک عیسائی بھی یہودیوں ہی کا ایک فرقہ تھے، کوئی علیحدہ مذہب تو تھا ہی نہیں، لہذا رومی جو ہے رومنز وہ ان دونوں کو ستاتے تھے، مارتے تھے، اور یہ آپس میں لڑتے تھے، یہودی عیسائیوں کو مارتے تھے، عیسائی یہودیوں کو مارتے تھے۔ یہ ہے 300 برس تک کی تاریخ۔ سن 300 عیسوی میں کیا ہوا؟ ایک معجزہ ہو گیا، بہت عظیم ایمپرر کانسٹینٹائن، قسطنطین اعظم، رومن ایمپررز میں سے بہت بڑا ایمپرر، وہ عیسائی ہو گئے۔ اب تو معاملہ بالکل تلپٹ ہو گیا، پوری سلطنت عیسائی ہو گئی۔ اب عیسائیوں کے عیش ہو گئی اور یہودیوں پہ مار پڑنی شروع ہوئی۔ اب عیسائیوں کا آپ خود سوچئے کہ جنہیں وہ خدا بنا بیٹھے ہیں، خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، ان کے قاتل کون؟ یہودی بدماش۔ لہذا ان کی وہ پٹائی شروع ہوئی ہے یورپ میں، پوری رومن امپائر میں انہیں ذلیل کیا گیا، شہروں میں آمد بند، علیحدہ رہو، گھیٹوز کے اندر رہو۔ یہودی کا نام جو ہے وہ گالی بن گیا، جیسے آج بھی یہودی گالی کہتے ہیں، جیسے خنزیر کا لفظ آتا ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کوئی شخص زبان پر نام نہیں لانا چاہتا خنزیر کا، سور کا، ہے تو مخلوق، وہ بھی ایک حیوان ہے، ایسے ہی ہے یہودی گالی، جھوٹ۔ لہذا ایک طرف تو ان دونوں کے درمیان دشمنی، جس کو قرآن کہتا ہے وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ان کے مابین دشمنی جو ہے پیدا کر، اور جب یہ پوری سلطنت عیسائی ہو گئی تو قافیہ تنگ ہو گیا یہودیوں کا۔ اب آئیے 571 عیسوی، یعنی جب کہ ڈایاسپورا کو کتنا عرصہ ہو چکا تھا؟ 500 برس۔ سن 70 سے شروع ہوا ڈایاسپورا، جب ٹائٹس نے گرایا ہے ہیکل کو اور نکال بار کیا ہے فلسطین سے، بھاگ جاؤ، یہاں ایک یہودی بھی نہیں رہے گا، فلسطین سے نکال دیے۔ اس کے پورے 500 برس بعد سن 571 عیسوی میں حضور کی پیدائش ہوئی، ولادت باسعادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 610 میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا، لیکن حضور کے ساتھ ان کا معاملہ کیا رہا؟ اول تو جبکہ حضور ابھی مکہ ہی میں تھے، یہودیوں نے ریشہ دوانیاں شروع کر دی حضور کے خلاف۔ قریش مکہ کو سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے، ان سے یہ پوچھو، ان سے یہ پوچھو، یہ اس طرح تنگ کرو، ان سے یہ امتحان لو، یہ آپ کے علم میں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل جو سورہ کہف میں وہ سوالات، امتحانی سوالات آئے تھے، ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف کون تھے، تم رسول بنے پھرتے ہو تو بتاؤ، اور یہ روح کی حقیقت کیا بتاؤ، یہ ساری ریشہ دوانیاں کر رہے تھے بیٹھے ہوئے ابھی وہیں پر، حضور ابھی پہنچے بھی نہیں۔ ہجرت فرما کر حضور تشریف لے آئے تو حضور نے اسے ماسٹر سٹروک کہا جائے گا، یعنی اسٹیٹسمین شپ کا ماسٹر سٹروک، آپ نے مدینے میں آتے یہودیوں کے ساتھ پیکٹ کر دی، جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ، کہ اگر مکے والے ہم پر حملہ کریں گے تو ہم مل جل کر ایک قوم کی حیثیت سے مقابلہ کریں۔ یہ میثاق مدینہ کہلاتا ہے، جس کے بہت غلط معنی پہنائے جا رہے ہیں آج کل۔ بہرحال میں موضوع میرا چونکہ یہ نہیں، میں ادھر نہیں جاؤں گا، لیکن ہوا کیا، ہر مرتبہ یہ خیانت کے مرتکب ہوئے، ان نے جو عہد کیے تھے ان سے پھرے، اندر ہی اندر سازش، ریشہ دوانی، حضور کی بدترین دشمنی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں 14 میں 13 میں فرمایا ہے لا تزال تطلع علی خائنۃ منہم، اے نبی ہمیشہ آپ کے علم میں ان کی طرف سے خیانتیں، بدیانکیاں آتی رہیں گی، اور بار بار وہ مسلسل جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے، قریش کو دعوت دیتے تھے، آؤ آؤ آؤ، ہم اندر سے بغاوت کر دیں گے، تم آؤ تو صحیح، ختم کریں محمد کو اور اہل ایمان کو صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ لیکن پھر جب وہ آتے تھے تو یہ دبک جاتا تھا، ہمت نہیں، میدان کے مرد نہیں رہے تھے، کہ سورہ حشر میں گنا شک کھینچا گیا ہے، کھلے میدان میں مقابلے کی اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں، یہ تو فصیلوں کے پیچھے سے، جیسے عورتیں کہیں دیہات میں لڑائی ہوتی ہے تو مرد جو ہے گلیوں میں لڑتے ہیں، عورتیں اوپر سے پتھر پھینکتی ہیں، بس وہ کام یہ کر سکتے تھے، من ورائے جدر، فصیلوں کے پیچھے سے، جنگ میں میدان میں نہیں آ سکتے۔ بہرحال قرآن مجید میں ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، اکثر و بیشتر مواقع پر تو یہ جب آگ بھڑکاتے تھے جنگ کی، اللہ اسے بجھا دیتا تھا۔
لیکن بارہ اس کے باوجود جنگیں ہوئی، غزوہ بدر، غزوہ احد ہوئی کہ نہیں، یہ ساری اس اصل شرارت ہوئی، اور اس کے نتیجے میں حضور نے پھر ایک ایک کر کے 3 قبیلوں کو سزا دی۔ غزوہ بدر کے فوراً بعد بنو قینقاع نکالے گئے، غزوہ احد کے فوراً بعد بنو نذیر نکالے گئے، اور غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ نکال دیے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا صرف حضور کے زمانے میں ان کا چار نہیں آ رہا دشمن۔ رات بھی ہم نے وہ آیت پڑھی تھی، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا يَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اہل ایمان کی دشمنی میں شدید ترین تم پاؤ گے یہودیوں کو اور مشرکین بھی بعد میں ہے، پہلے یہود۔ حضور کے بعد کیا ہوا اب یہ نوٹ کیجئے، یہ ان کی تاریخ کا دوسرا دور۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت ہے، بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا، فصیل بڑی اونچی، شہر اندر سے سیلف سفیشنٹ، حملے کا راستہ کوئی نہیں، محاصرہ طول کھینچ رہا ہے، لیکن ان کے پاس رسن بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، وہ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ظہور کیسے ہوا؟ ان کے کچھ علماء آئے فصیل پر، کہا دیکھو مسلمانوں، تم قیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے محاصرہ کر کے، ہمارا یہ شہر فتح نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے، لیکن تمہارے اندر ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، امین هذه الامہ، ان کا فوراً ذہن گیا وہ درویش بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، عمر رضی اللہ تعالی۔ اب ایک اور عمر بھی ہے جو قندھار میں بیٹھا ہے، نقشہ وہی ہے، سادگی کی حرکت، نقشہ وہی، بالکل وہی، اپنی آنکھوں سے دیکھا وہی۔ عمر اول، عمر ثانی تھے عمر بن عبد العزیز۔ اب ایک اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ایدہ اللہ بنصرتہ، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، دشمنوں کو ان کے مقابلے میں نیست و نابود کرے۔ انہوں نے ریکویسٹ بھیج دی کہ حضور تشریف لائیے، یہ شہر فتح ہو جائے۔ وہ ہے سفر تاریخی، اتنا طویل سفر، تقریباً 700 میل، ایک اونٹ، ایک خادم، ایک منزل پہ امیر المومنین اوپر بیٹھے، خادم آگے چل رہا ہے، اگلی منزل پہ خادم اوپر بیٹھا ہے، امیر المومنین آگے جا رہا ہے۔ اور جب پہنچے ہیں تو وہ باری تھی خادم کی، انہیں ہاتھ جوڑ لیا، حضور خدا کے لیے تم کیا کہیں گے لوگ، وہ میرا برا حال کر دیں گے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ امیر المومنین پیدل آگے چل گئے، نکیل پکڑ کر تم بیٹھے ہو اوپر براجمان ہو۔ حضرت عمر فرمایا دوڑو دوڑو، نہیں باری تمہاری، بیٹھ۔ اس حال میں پہنچے، اور پھر یہ کہ ابو عبیدہ بن الجراح آئے ہیں، استقبال کیا ہے تو دیکھا ہے اس حال میں چلے آ رہے ہیں، عمر نکیل پکڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کہیں کیچڑ ویچڑ تھا، جوتے خراب ہو گئے تھے، وہ بھی اتار کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے، کپڑے تو تھے ہی پھٹے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو عبیدہ نے، دیکھیے یہ بڑا متمدن ملک ہے، بڑا معظم علاقہ ہے، یہ اگر حلیہ اپنا دوست فرما لے تب جا کے پیش ہم آپ کو کریں گے۔ آپ نے فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے عزت دی ہے اسلام کے ذریعے سے، کپڑوں کے ذریعے سے نہیں، دولت کے ذریعے سے۔ اسی حال میں گئے ہیں، اوپر سے انہوں نے کھڑے ہو کر نشانیاں دیکھی، اپنی کتابیں کھولی، ہاں یہ وہی ہے، اچھا لو جی سرنڈر، شہر تمہارے ہاتھ، خون کا ایک قطرہ نہیں بہا اور بیت المقدس فتح ہو۔ لیکن اس وقت حضرت عمر نے ایک نرمی یہ کی کہ یہودیوں کے لیے بھی اسے اوپن سٹی قرار دے دیا۔ یہ احسان عظیم حضرت عمر کا، اس سے پہلے یہودی آ ہی نہیں سکتا تھا، داخل نہیں ہو سکتا تھا، وہاں وہ آ کر وزٹ نہیں کر سکتا تھا، زیارت نہیں کر سکتا تھا اپنے مقدس مقامات کی۔ حضرت عمر نے یوں سمجھیے کہ تقریباً 550 برس کے بعد ان کے لیے راستہ کھولا ہے کہ ہاں تم آ سکتے ہو، زیارت کر سکتے ہو۔ لیکن یہ عیسائیوں نے لکھوایا معاہدے کے اندر، انہیں یہاں آپ آباد ہونے کی اجازت دیتے، لیکن کم وزٹ دی پلیسز، دیکھے زیارتیں کرے اور جائے۔ یہ معاہدہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالی، جو پھر خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ نے بھی اس کو آرڈر کیا، بنو عباس نے کیا، پھر جو ہمارے یہ ترکوں میں اندر خلافت آئی تو ترک خلفاء نے بھی اس معاہدے کی پوری پابندی۔ فلسطین میں آ سکتے ہیں یہودی، صرف زائرین کی حیثیت سے وہاں آباد نہیں ہو سکتے۔ اب آئیے اگلا دور آیا حضرت عثمان کا دور خلافت۔ یہ ہے وہ وقت کہ اب یہود نے امت مسلمہ کی پیٹھ میں چھرا ٹوپا۔ وہ کیسے؟ ایک یہودی عبداللہ ابن سبا اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ گیا، معاشرے کا جائزہ لے لیا، ان میں بنو ہاشم اور بنو امیہ میں جو پرانی کشاکش تھی اس کے کچھ نہ کچھ جراثیم باقی ہیں، اگر ان کو ذرا بھڑکا دے تو مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو۔ کہا یہ عثمان کون ہے؟ یہ تو بنو امیہ میں سے ہے، یہ حق تو بنو ہاشم کا ہے، خلافت ان کے پاس ہونی چاہیے، محمد کے تو رشتہ دار وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عوام الناس کے اندر بات پھیلنی شروع، پھر ایک بڑی سازش کے انداز میں حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا، حضرت عثمان کے جو عاملین تھے، گورنر تھے، ان کے خلاف پروپیگنڈا، اور ایسی ہوشیاری کرتے تھے کہ کوفے میں کوفے کے حاکم کے خلاف کچھ نہیں کہنا، اجی مصر میں یہ ہو رہا ہے، اجی شام میں یہ ہو رہا ہے، اجی یہ جو مسلمان ہے وہ یہ کر رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ لوٹ مار ہو رہی ہے، یہ خیانتیں ہو رہی ہیں۔
اب نہ تو اس زمانے میں مینز آف کمیونیکیشن، کیسے تصدیق کریں؟ افواہیں تو آپ آج کراچی کے اندر شروع ہو جائے تو پتہ نہیں چل سکتا کسی کو کہ کیا اس میں صداقت ہے کیا جھوٹ ہے. اور بری بات جو ہے فطرت انسانی کی کمزوری ہے، وہ فوراً قبول کرتا ہے. کسی کے بارے میں اچھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن بری بات تو فوراً تیار. بہرحال یہ فتنہ انہوں نے اٹھایا، حضرت علی کی الوہیت کا فتنہ اٹھایا، حضرت عثمان کے خلاف الفتنۃ الکبریٰ برپا کیا، حضرت عثمان شہید ہوئے. اس کے بعد 5 برس تک مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے، باہمی خانہ جنگی ہوئی. امت کو وہ زخم لگایا ہے جو آج تک جس سے خون رس رہا ہے. یہ شیعان عثمان اور شیعان علی تھے جو بعد میں پھر سنی اور شیعہ ہو، اور آج تک فتنہ کس نے جگایا؟ ایک عبداللہ ابن سبا یہودی اور اس کے کارندے، شیطان کا ایجنٹ، اور انسانوں میں سے بھی اس کے جو بھی حواریین تھے اور شیطانوں کے اندر سے جو انہوں نے بھی اس آگ کو بڑھتا ہے. یہ آپ سوچ لیجئے کہ یہ کس نے وہ زخم لگایا؟ یہودی. اگلا دور آیا، خلافت راشدہ ختم ہوئی، بنو امیہ کا بھی دور کافی گزر گیا. طارق ابن زیاد 712 عیسوی میں حملہ کرتے ہیں اسپین پر. اسپین اس وقت عیسائیت کا بہت بڑا گڑھ، بڑے کٹر ترین عیسائی تھے وہ اسپین میں، لہذا یہودیوں کی وہاں بہت پٹائی ہوتی تھی، بہت پٹائی ہوئی ہے. میں بتا چکا ہوں، دشمنی تھی چلی آ رہی تھی عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی. وہ تو سن 300 عیسوی سے ایمپرر کانسٹینٹائن کے بعد سے شروع ہو گئی. اس حوالے سے یہودیوں نے اس وقت چالیاتی یہ برتی، کچھ راستے واسطے بتائے، کچھ مدد کی طارق ابن زیاد کی. طارق ابن زیاد نے انہیں اپنا محسن سمجھا، ہسپانیہ فتح ہو گیا. تو یہودی چونکہ محسنین کی فہرست میں آ چکے تھے، انہیں بہت اقتدار نصیب، بڑی سپورٹ مسلمانوں نے. ان کے بڑے بڑے علماء ہیں اسی دور کے اندر پیدا ہوئے، بڑے بڑے تھنکرز ان کے اسی دور میں پیدا ہوئے. بن گوریون جو کہ ایک وزیر اعظم تھا اسرائیل کا، اس نے یہ لکھا اپنی کتاب میں، مسلم اسپین was the golden era of our diaspora. وہ ڈائسپورا جو 70 عیسوی سے شروع ہوا تھا اور 1917 عیسوی تک جاری رہا ہے، اس میں سے گولڈن ایرا ہمارا جو تھا وہ مسلم اسپین تھا. ہسپانیہ میں بیٹھ کر ہم عیش، لیکن وہاں سے انہوں نے اور جو کچھ کیا، یہ تو داستان کے اندر بہت سے گوشے ہیں، لیکن میں جس اسٹریٹ لائن میں چل رہا ہوں اس کے اعتبار سے ایک بات سمجھ لی. وہاں بیٹھ کر انہوں نے اب عیسائیت کے پیٹھ میں چھڑا گھونپا، پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا، تقسیم کر دیا. جیسے شیعہ سنی کی تقسیم عبداللہ ابن سبا، رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کی تقسیم یہودی علماء. ہوتا کیا تھا؟ ہسپانیہ کی یونیورسٹیاں ہیں، کورڈووا میں ہے، ٹولیڈو میں ہے، گریناڈا میں ہے، غرناطہ، قرطبہ، تولیتلا، اور وہاں آتے تھے لوگ. فرانس سے چلے آ رہے ہیں نوجوان پڑھنے کے لیے، جرمنی سے چلے آ رہے ہیں، اٹلی سے چلے آ رہے ہیں. 3 ہی ملک قریب ترین پڑھتے ہیں سینٹرل جو یورپ کے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ اسلام جو نور پھیلا رہا تھا اس سے بھی مستفیض ہوئے. جہالت کے جو ہے پردے ان کے وہ چھٹے. اس کے ساتھ ہی وہ یہودی وہاں ان کے اندر جو جراثیم داخل کر رہے تھے، وہ اس عیسائیت کے خلاف بغاوت جو اس وقت دنیا میں عیسائیت اس وقت تھی، پوپ کا راج تھا دنیا میں اس وقت. یورپ میں جو عیسائیت تھی اس میں ایک طرف بادشاہ تھے، لیکن بادشاہوں کی حیثیت وہاں پر یوں سمجھ لیجئے کٹھ پتلیوں کی تھی، اصل قوت پوپ کے ہاتھ میں تھی. اور پوپ کو انہوں نے جیسے قرآن نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کیونکہ سینٹ پال نے شریعت موسوی ثابت کر دی تھی تو اب شریعت تھی ہی نہیں. پوپ کو اختیار تھا جس چیز کو چاہے حلال قرار دے دے، جس چیز کو چاہے حرام قرار دے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے کہا ساتھ یہ پوپ کس بلا کا نام ہے، یہ بھی انسان ہے. بات تو ٹھیک تھی نا، اصل حیثیت تو کتاب کی ہونی چاہیے، ڈیوائن بک، ریویلڈ اسکرپٹ. لہذا یہ کتاب ہر شخص پڑھ سکتا ہے. کوئی پوپ کے باپ کو جو ہے کوئی اس کے لیے پروپرائٹری رائٹس تو نہیں ہے کہ صرف پوپ پڑھ سکتا ہے یا پادری پڑھ سکتے ہیں. ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم بھی سمجھ سکتے ہیں. یہ باتیں تھی کہ جن کو بڑھا چڑھا کر بیان کر کے اور پوپ کا اقتدار ختم کرا دیا اور توجہ مرکوز کر دی بائبل کی طرف. اب بائبل میں بڑا حصہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ یہود کی عصمت پروٹیسٹنٹس کے نزدیک مسلم ہو گئی. اصل قوم تو یہ ہے، وہ دشمنی بدلی کہ نہیں بدلی؟ موسیٰ کے امتی یہ ہے، تورات موسیٰ کو نہیں گئی، ابراہیم کی نسل یہ ہے. لہذا وہ جو دشمنی تھی، جو عداوت تھی کہ ہمارے خدا کو سولی چڑھانے والے ہیں یہ بدماش، اس کا ازالہ ہوا اس پروٹیسٹنٹ مذہب کے نتیجے میں. یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نتیجہ وہ نکلا ہے جسے برٹرنڈ رسل نے بیان کیا، جس کی کتاب ہے ان پریز آف آئیڈلنس، صفحہ 108. وہ لکھتا ہے the Christians retaining the Judaic belief in a special revelation added to it the Roman desire for worldwide domination and the Greek taste for metaphysical subtleties.
the combination produced the most fiercely persecuting religion that the world has yet known. یہ تین چیزیں آ کر عیسائیت میں مل گئی. ایک تو جب یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ گئی, اور اس کے میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی تعلیمات, کیونکہ یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے یہ محرف تھی. اصل تورات تو گم ہو گئی تھی 587 قبل مسیح میں, جب پہلی مرتبہ ہیکل جو ہے تباہ ہوا ہے اس کو ختم ہو گئی. اس کے کوئی 150 سال کے بعد انہوں نے یادداشتوں سے مرتب کر کے لکھی ہے. اب اس میں ان کے اپنے خیالات, اپنے امانی, اپنی توجیحات وہ شامل ہو گئی. لہذا آپ ذرا میں آپ کو حوالے دیتا ہوں اس کتاب کے اندر مظالم کی جو تعلیم دی گئی ہے. اہل کتاب نے اپنے مظالم قتل عام کے جواز کے لیے تورات میں تبدیلیاں کی اور پیغمبروں پر دہشت ناکی اور بدترین حرام کاری کے الزامات لگائے. سنیے, پہلا حوالہ ہے یہ گنتی باب 31 آیات 17-18. اس لیے ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو, اور جتنی عورتیں مرد کا منہ دیکھ چکی ہیں ان کو بھی قتل کر ڈالو, لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور اچھوتی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو. یہ کسی اللہ کی کتاب کا یہ جملہ ہو سکتا ہے, کسی ریویل بک کا. اور سنیے, یہ ہے استثناء ڈیوٹرانومی باب 20 آیت 16-18. اور ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے, کسی ذی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا, جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا بالکل نیست کر دینا, مرد, عورتیں, بچے, بوڑھے, سب. یہ کتاب مقدس ہے. اور سنیے, سموئیل باب 27 آیت نمبر 9. اور داؤد نے اس سرزمین کو تباہ کر ڈالا اور عورت مرد کسی کو جیتا نہ چھوڑا. نمبر 4, ان سب آباد شہروں کو ماں, عورتوں اور بچوں کے بالکل نابود کر ڈالا. کتاب استثناء باب 3 آیت 6. یہ ہے جو کہہ رہا برٹرینڈ رسل, کرسچینٹی میں آ کر بھی تین چیزیں شامل ہو گئی. ایک تو یہ باربیرین, یہ تعلیم جو ہے, اور یہ مذہب کے نام پہ تعلیم, یہ کتاب مقدس کی تعلیم. نمبر 2, رومنز کے اندر جو ایک تمنا تھی ورلڈ ڈومینیشن کی, وہ عیسائیت کے اندر آ گئی. اس لیے کہ پوری رومن امپائر جو ہے عیسائی ہو گئی, اسے وراثت کے اندر ورلڈ ڈومینیشن کی جو ایک تمنا تھی وہ مل گئی. اور پھر یہ کہ انہوں نے جو توہمات تھے یونانیوں کے, ان کو بھی اپنے ہاں مختلف شکلوں کے اندر جمع کر لیا. ان تین چیزوں کا دی کمبینیشن پروڈیوسڈ دی موسٹ فیئرسلی پرسیکیوٹنگ ریلیجن that the world has yet known. اس کے نتیجے میں دنیا میں تاریخ انسانیت کے اندر جو بدترین خوخار ترین مذہب ہو سکتا ہے وہ شکل عیسائیت نے اختیار کی. اور اس کا مظہر عتم کیا تھا؟ نوٹ, صلیبی جنگیں. ایک بات ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے نوٹ کر لیجئے گا, فرسٹ ملینیم ختم ہوا, سیکنڈ شروع ہوا. ان کے 1000 سال ختم ہوئے تو 11ویں صدی میں سیکنڈ ملینیم شروع ہوا, تو پہلی صلیبی جنگیں ہوئی. لاکھوں مسلمان قتل, صرف یروشلم کے اندر اتنا خون بہایا, اتنا خون بہایا ہے کہ خود ان کے ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ جب ان صلیبیوں نے جب گھوڑوں کے ساتھ وہ چل رہے تھے گلیوں میں, تو ان کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندی بہ رہی تھی. جہاں سے گزرے ختم کرتے تھے, آبادیت کی آبادیت ختم. اگرچہ اس کروسیڈ میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا, یہودی بھی بہت مارے گئے. یہ فرانس سے, جرمنی سے جب یہ کروسیڈرز آ رہے تھے 3000 میل کا سفر طے کر کے آئے تھے. سوچئے اسے, اربن ثانی پوپ جو تھا آگ لگا دی تھی اس نے پورے یورپ کے اندر, شرم سے نور مرو, تمہارے مقدس علاقے مسلمانوں کے ہاتھ میں, انفیڈلز, یہ کافر, یہ مرتد, یہ ملا. مسیح جہاں پیدا ہوا, مسیح کو جہاں سولیت دی گئی, وہ کہاں ہے؟ ان کے ہاتھ میں. وہ آگ لگائی ہے, 3000 میل کا فاصلہ طے کر کے یہ نوٹ پائی ہے, اور جو تباہی مچائی ہے تاریخ انسانی میں ایسی بربریت کی کوئی مثال. اور یہ ان کے اپنے ہسٹورینز لکھتے ہیں, شرم کے مارے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی گردنیں جھکی جا رہی ہیں.